تو حاضرین محترم، اسی طرح سنیوں کو بھی میں دو قسموں میں، دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں. ایک ہے درگاہی سنیت، ایک ہے خانقاہی سنیت. اب درگاہی سنیت کیا ہے بھئی؟ ہوتے سنی ہیں کہ اولیاء اللہ کے کو مانتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، مگر یہ جو درگاہی سنی ہوتے ہیں یہاں پر شریعت کا کوئی خاص پاس و لحاظ نہیں ہے. اور صاحب جو ہے مزارات پہ جاتے ہیں تو مزارات اولیاء پر حاضری کے آداب سے واقف نہیں ہے، علم سے دوری ہے، علماء سے دوری ہے، جہالت ہے. تو یہ سب جو ہے یہ درگاہ سنیت میں ہوتا ہے. اسی درگاہ سنیت میں صلح کلیت بھی نظر آئے گی آپ کو. اور خانقاہی سنیت کیا ہے؟ یہاں پہ علم سے تعلق ہے، علم سے رابطہ ہے، علماء کرام سے رابطہ ہے، اور جن شیخ طریقت کے سلسلے میں منسلک ہیں ان کی تعلیمات اور تربیت سے آگاہی ہے، وہ چاہے ان کی اولاد کے ذریعے یا ان کے خلفاء کے ذریعے، اور ان کے اندر تسلب ہوتا ہے. اور اسی گویا خانقاہ سنیت کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو حاضرین محترم، ابھی مولانا رضوان صاحب قبلہ بہت اچھی تقریر کر رہے تھے اور سنیوں کی اصلاح کر رہے تھے. تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو درگاہی سنی بننا ہے یا خانقاہی سنی بننا ہے، حقیقی سنی جسے کہا جاتا ہے. تو باقی یہ جو جہالت ہے، غیر شرعی کام ہے، یہ سب سنیت کے نام پر ہی ہو رہے ہیں، مگر اس کا حقیقی سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بدعات ہے، خرافات ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں، ان سب کا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے خود رد فرمایا ہے. اور مزارات پہ جاتے ہیں تو صاحب جب تک وہ سجدے کی مقدار جھک نہ جائے سمجھتے ہیں کہ جب جو ہے حاضری کا حق ادا نہیں ہوا، اپنے پیروں کو سجدے کرتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی مزار دیکھا وہاں جھک جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے خود اس کا رد فرمایا. قوالیاں بجاتے ہیں، مزارات کے جو ہے طواف کرتے ہیں، جب محرم آتا ہے تعزیہ داری کا ڈھول بجاتے ہیں. یہ سب درگاہی سنیت میں ہوتا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت نے ان سب کا رد فرمایا ہے. اور المیہ تو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں دکھا دکھا کر کے ایک دیوبندی، ایک وہابی، ایک بد مذہب پڑھا لکھا اور سنجیدہ طبقے کو وہابیت اور دیوبندی کی چپیٹ میں لے جاتا ہے. کہتا ہے بھئی یہ دیکھو، یہ ہوتے ہیں بریلوی جو مزارات پہ سجدے کرتے ہیں جبکہ سجدہ صرف ایک خدا کو کرنا چاہیے. یہ دیکھو، یہ ہوتے ہیں صاحب بریلوی جو ڈھول بجاتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، جو مزاروں کا طواف کرتے ہیں جبکہ طواف سے خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے. تو ان تمام خرافاتوں کو، غیر شرعی رسومات کو دکھا دکھا کر کے ایک وہابی پوری، اگر کسی بستی میں آ گیا اور بستی میں سنجیدہ قسم کے لوگ، خالی ذہن لوگ بستے ہیں، تو اس کو بہت آسانی سے وہابیت کی چپیٹ میں لے جاتا ہے. کیونکہ وہ بھی پڑھا لکھا آدمی بھی کہے گا ہاں بھائی یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، اور واقعی میں نہیں ہے. ان کا ہمارے اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں. اور وہ یہی کہتا ہے اور یہی تہمت لگاتا ہے کہ یہ سب بدعات و خرافات معاذ اللہ مولانا احمد رضا صاحب نے سکھا دی. تو یہ اعلیٰ حضرت پر بہتان، اعلیٰ حضرت نے تو ان سب کا رد فرمایا. تو اے سنی مسلمانوں، اے رضویوں، تمہیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے صحیح مسلک، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر صحیح طور پر رہو، صحیح طور پر قائم رہو. جیسا کہ بھی یہاں پہ بیان فرمایا